الرحمن الرحيم. وہ آدمی جس نے رمضان میں قیام اللیل کر لیا پورے رمضان ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کرنے کے لیے آدمی اپنا احتساب کر سکتا ہے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں اور مجھے قرآن مجید سے اپنا احتساب کروانا ہے. جس نے ایمان سمجھ کر اور اپنا احتساب کرنے کے لیے قیام اللیل کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. کتنے ہم گناہگار ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے لیکن پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. جب کبھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں سنی تھی تو اس کو سن لیتے ہیں، لیکن اس حالت میں کہ وہ گویا کھیل کود رہے ہوں، غور نہیں کرتے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن مجید کو محض یہ سمجھ کر سن لیتے ہیں کہ بس ایک کتاب ہے، سننے کا اجر مل جائے، سمجھنا نہیں ہے، غور نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ہی غافل ہیں، ان کے دلوں میں وہ بات ہی نہیں ہے کہ قرآن ان پر اثر کر سکے، ان کے دلوں میں وہ نرمی نہیں آئی کہ قرآن مجید کی آیات ان کو رلا سکیں اور ان کے دلوں کو دہلا سکیں.
جو لوگ غافل ہوتے ہیں ان کی غفلت کو دور کرنے کے لیے، اور جو لوگ کسی حد تک باعمل ہوتے ہیں ان کے عمل میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہر سال اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ دیکھا اس لیے ہے کہ تم اپنی غفلت سے دور ہو جاؤ، میری طرف راغب ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اور جو تم میں کمی کوتاہی ہے اس کو دور کر کے ایسے بن جاؤ کہ جیسا اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اس آیت کا تقاضب بتاتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کی عظمت کو جاننے کے باوجود اس کو سنتے ہیں، لیکن سن کر اس سے اثر قبول نہیں کرتے۔ اور یہی ہم دیکھیں گے کہ اس امت کی اکثریت قرآن مجید کو مکمل کرنے کے لیے تو بہت محنت کرے گی، 5 روزہ 6 روزہ تراویح پڑھ کے ایک بوجھ اتار کر پھینک دیں گے کہ ہم نے پورا قرآن سن لیا، لیکن اس کو پڑھا کیسے گیا؟ کیا تم نے اس کو سمجھا؟ ایک بھی لفظ تمہاری سمجھ میں آیا؟ اکثر لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، محض یہ سمجھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قرآن مکمل کرنا ہے، اس مہینے میں لازم ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس مہینے کی بابرکت راتوں کو لوٹیں اور قیام اللیل میں حصہ لیں، لیکن یہ سمجھ کر کہ جو قاری پڑھ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غفلت کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کو سمجھ کر جو پڑھا جائے گا اس کا مطالعہ کر کے پھر قیام کے لیے آئیں، تاکہ جب پڑھا جائے تو ہمیں یقین ہو کہ جو کچھ قاری پڑھ رہا ہے وہ میرے لیے کیا پیغام دے رہا ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کا اہتمام کر لیا تو یقین رکھیے کہ جو حدیث ہم اذکار سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ آدمی جس نے رمضان میں قیام اللیل کر لیا، پورے رمضان ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کرنے کے لیے آدمی اپنا احتساب کر سکتا ہے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں اور مجھے قرآن مجید سے اپنا احتساب کروانا ہے۔ جس نے ایمان سمجھ کر اور اپنا احتساب کرنے کے لیے قیام اللیل کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش کیے جائیں گے۔ کتنے ہم گناہگار ہیں، اور اللہ رب العزت کی مغفرت دیکھیے، بخشش دیکھیے کہ 29 یا 30 راتوں کے لیے وہ ہمیں بلاتا ہے، آ جاؤ امام کے پیچھے اس کی ابتدا میں میرا کلام سنو، سمجھ کر اپنا احتساب کرو، اور میں تمہارے سارے کرتوت جو تمہارے ساری زندگی کے گناہ ہیں وہ سب کے سب کا معاف کر دوں گا۔ بڑی خوش نصیبی ہماری، کسی امت کے لیے اتنا بڑا تحفہ اللہ نے نہیں دیا، یہ تحفہ ہمارے لیے ہے، لیکن ہم لوگ اس کی قدر کریں۔ لیکن اکثریت ہماری قیام اللیل سے جی چھڑاتی ہے، آنا پسند نہیں کرتے، اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو یہاں نماز شروع ہوئی اور وہاں بیٹھ کر باتوں میں لگ جاتے ہیں کہ سجدہ آئے تو ہم دوڑ کر صف میں شامل ہو جائیں اور سورہ فاتحہ حاصل کر لیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تنظیم کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھیے، یہاں پر آ کر دوسرے لوگوں کا وقت نہ خراب کریں کہ آپ آئے صرف باتیں کرنے کے لیے یا لوگوں کی غیبت کرنے کے لیے، اور جو وقفہ ملا اس میں کسی کو ساتھ لے کر باہر چلے گئے اور باہر جا کر مشغول ہو گئے باتوں میں، اور جو بندہ پڑھنا ہے نماز اس کی بھی نماز آپ نے خراب کروا دی۔ بڑی فضیلت ہے اس قیام کی، لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھ کر جی چراتے ہیں کہ بہت طویل قیام ہے، اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھا کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو طویل قیام کی بات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارا قیام کس قدر طویل ہے، اور جن کی ہم پیروی کرتے ہیں ان کا قیام کیسا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قیام اللیل کی غرض سے مقتدی بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فرماتے ہیں بعض مجھے واقعہ بتا رہے ہیں، سورۃ البقرہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کر دی. وہ اطال القیام، اور قیام بہت طویل ہو گیا. فقلت يركع عند 100، میں نے کہا کہ 100 آیات تک تو رکوع کر ہی لیں گے، لیکن آپ 100 آیات پڑھنے کے بعد بھی مزید تلاوت فرماتے رہے. حتیٰ اتمہا، جہاں تک کہ سورہ بقرہ پوری مکمل فرما لی. ایک ہی رکعت چل رہی ہے. وقت النساء، اور سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد بھی رکوع نہیں فرمایا، سورہ نساء شروع کر دی. حتیٰ اتمہا، سورہ نساء پوری پڑھ ڈالی. اب کریں گے فافتتح آل عمران، سورہ آل عمران شروع کر دی. حتیٰ اتمہا، یہاں تک کہ اس کو بھی پورا فرمایا. اس کے بعد رکوع میں گئے. یہ آپ کی عبادت ہے. اور جب آپ سے پوچھا جاتا کہ اتنی عبادت کیوں فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، تو کیا فرماتے؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ بات نہ پسند کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ مجھ پر اللہ نے اتنے انعام کیے ہیں کہ یہ نمازیں کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف شکر ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ہماری عبادت ہے کہ 20 منٹ کا قیام ہو جائے تو امام کو نماز کے بعد گھور کر دیکھتے ہیں. اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، پیچھے بچے ہیں، عورتیں ہیں. قیام اللیل تو اسی طرح ہو. آپ پڑھ سکتے ہیں وہ بھی، نہیں پڑھ سکتے تو دوسروں کو عمل میں کمزور کر دیجیے. اور یہ قیام اللیل کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں پر ہوتا ہے. میں نے آپ کو جو روایت سنائی، یہ تقریباً 6 سپارے ہیں ایک رکعت کے اندر، اور آپ ایک سپارہ ایک رات میں پڑھتے ہیں 10 رکعتوں میں، پھر بھی کبھی قیام کہتے ہیں. لیکن یہ عادت تھی صحابہ کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح قیام اللیل کا موقع ملا اور بہت طویل قیام ہو گیا. تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، بعد میں واقعہ سنا رہے تھے، حتیٰ ہممت بامر سوء، میرے دل میں ایک برا خیال آیا. تو پوچھا گیا وہاں ہممت بھی، آپ کے دل میں نماز کے دوران برا خیال آیا اور امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسا کیا برا خیال آیا آپ کے ذہن میں؟ ہممت ان اجلس وادعه، میرے دل میں یہ برا خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں، نماز بہت طویل ہو گئی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دوں. یہ برا خیال تھا. یہ خیال ان کو برا لگ رہا ہے اور ہم اس کو معمول سمجھتے ہیں کہ بہت طویل ہو گئی تو بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں، بڑا احسان کیا ہے، گھر سے نکل کر مسجد آئے نماز پڑھنے. یہ ان کی شان ہے، ان کی عبادات ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول کر جبریل امین کو بھیج کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ان کی شان میں آیات نازل فرماتا ہے. یہ غیر معمولی لوگ، ہم بھی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے اس رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور پھر اللہ ہمیں بھی راضی کر دے. صحیح بخاری کتاب التہجد، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے. فقال سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. ماذا انزل اللیل من الفتن، آج کی رات کیسے کیسے فتنے نازل ہو رہے ہیں. وماذا فتح من الخزائن، اور کیسے کیسے خزانے اللہ نے آج کھول کر رکھ دیے. آپ کو معلوم ہو جاتا تھا، اللہ رب العزت بتا دیا کرتا تھا. اب فتنے نازل ہو رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کے خزانے بھی موجود ہیں، لیکن لوگ پڑے سو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ایقظوا صواحب الحجر، یہ جو عورتیں حجروں میں پڑی سو رہی ہیں ان کو جگاؤ، ان کو بیدار کرو، یہ نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں.
اور ان کو بتاؤ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں بڑا عمدہ لباس پہنتی ہیں، وہ اسی کو اپنا سب کچھ بنا لیتی ہیں، نہ تلاوت، نہ نماز، نہ ذکر و اذکار، محض ان کو اس چیز سے غرض ہے کہ اچھا کپڑا پہن لو، اچھا زیور ہو، اچھی جوتی ہو، لوگ دیکھ کر کہیں دوسری خواتین بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں آپ نے۔ یہی حال اکثر عورتوں کا ہے، ہماری بھی، کہ رمضان کے مہینے میں ان کی ساری کوششوں کا محور عید کے لیے اچھے کپڑوں کی تیاری، عید میں اچھا عمدہ لباس، اچھی جوتیاں، اچھی چوڑیاں، اس کام کے لیے رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ راتیں برباد کر دیتے ہیں، شب قدر کو برباد کر دیتے ہیں بازاروں کے اندر جا کر۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں بہترین لباس پہنتی ہیں، لیکن قیامت کے دن برہنہ اٹھائی جائیں گی، کوئی لباس نہیں ہوگا، یہ سارے ان کا لباس سب ختم ہو جائیں گے، وہاں پر عمل کا اور تقوی کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہاں پر اس مہینے کو اس غرض سے حاصل کرو کہ تم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قیامت کے دن کی تیاری کے لیے کوشش کرو۔ عید کے دن اچھا کپڑا پہننا سنت ہے، تیاری کیجیے، کسی نے نہیں روکا، لیکن کم از کم ایسا معمول بنائیے کہ جو ساتھ رہتے ہیں وہ تو بچ جائیں اس فضول کام سے کہ لوگ بازاروں میں جا کر کیسے کیسے کام کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ان بڑی راتوں کو بازاروں کی نظر نہ کیجیے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں، اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ یا اللہ مجھے معاشی طور پر مستحکم کر دے کہ میں یہ نہ ہو کہ آخر وقت میں عید کے جوڑے کی تیاری کے لیے بھاگ رہا ہوں، پہلے مجھے توفیق دے میں تیاری کر لوں تاکہ آخری اشرا کہ میں تیری عبادت میں گزار سکوں اور مجھے بازار میں نہ جانا پڑے۔ روئے کے ہلال کے سلسلے میں کچھ گزارش ہے۔ ابو داؤد کتاب الصوم کی صحیح حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کی، اس کی تواریخ کی ایسی محافظت فرماتے کہ کسی اور مہینے کی تاریخوں کی ایسی محافظت نہ فرماتے۔ ثم یصوم لرؤیتہ رمضان، پھر شعبان کے اختتام پر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرتے، اور آپ نے ہمیں حکم بھی یہی دیا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، صحیح مسلم کتاب الصیام، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تصوموا حتى تروا الهلال، رمضان کے روزے نہ شروع کرنا جب تک کہ رمضان کا چاند نہ دیکھ لو، ولا تفطروا حتى تروه، اور نہ رمضان کا اختتام کرنا جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو شوال کا۔ فإن غم علیکم، لیکن اگر ابر آلود ہو جائے مسئلہ، چاند نظر نہ آئے تو اکملوا العدۃ 30، تو 30 دن کی گنتی پوری کر لینا۔ یہ وقت ہوتا ہے جماعت المسلمین اپنے آپ کو 72 فرقوں سے ممتاز حیثیت میں پیش کرتی ہے کہ وہ سب ایک ساتھ عید یا رمضان کر لیتے ہیں، ایسے ایک دوسرے پر فتوے کستے ہیں، لیکن اس معاملے میں سب ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے جماعت المسلمین پر کہ ہم اپنی رویت خود کرتے ہیں، اور یہ عملی نمونہ ہے اس بات کا، عملی اظہار ہے کہ ہم فرقوں سے اعتزاز کیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس بات پر ہم مستحکم ہیں۔ اللہ مستحکم رکھے، ان کے ساتھ ہم شامل نہیں ہو سکتے، ان سے اعتزاز کرنا ہے، اور پھر مسلمین میں کچھ لوگ کمزوری کی باتیں کر دیتے ہیں کہ یہ کیا اتنی دیر کا اعلان ہوا، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ سب سنت میں ہے، جب گواہی ملی فیصلہ تبدیل کیا گیا، کوئی بات نہیں ہے یہ طنز کرنا، یہ ملامت کرنا کہ جن لوگوں نے کام کیے سارے باہر بیٹھے ہیں۔ ایسے کام نہ کیجیے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور جماعت المسلمین میں جو آپ کو استقامت ملی تھی وہ چھین لی جائے۔ پھر کچھ لوگوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ تمام مسلمین ایک ہی دن عید کریں یا رمضان کریں، یہ بات بلا دلیل کہی جاتی ہے، اس کو بھی ایک فتنے کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر سال یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔ جبکہ صحیح مسلم کتاب الصیام کی حدیث ہے، روزہ کے بعد میں قریب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ سے گئے شام میں دارالخلافہ تھا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور خلافت تھا۔
شام گئے، شام جا کر انہوں نے رمضان کا چاند دیکھا، روزہ رکھ کر اور پھر واپس مدینہ آئے۔ مدینہ آئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوچھتے ہیں ان سے متى رأيتم الهلال، تم لوگوں نے رمضان کا چاند کب دیکھا؟ جواب دیا قریب رحمۃ اللہ علیہ، رأيناه ليلة الجمعہ، ہم نے جمعے کی رات کو دیکھا۔ ابن عباس نے پوچھا أأنت رأيته، کیا تم نے خود بھی دیکھا ہے؟ یہ ابن عباس کا سوال بتا رہا ہے کہ رؤیت کا معاملہ بڑا نازک ہے اور ہر مسلم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کیوں پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے بھی دیکھا؟ جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں أنت رأيته 2 مرتبہ خطاب ہے، یعنی ہر مسلم کی ذمہ داری ہے کہ خود دیکھنے کی کوشش کرے۔ یہ کیا ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا جب عید کا چاند دیکھ رہا ہو تو بازاروں میں گشت کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر رؤیت میں ہمارے ذہن کے مطابق غلطی ہو تو ایک آدمی پر الزام لگا کر خود چھوٹ جاتے ہیں۔ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم جماعت کے اراکین نہیں ہیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اطلاع کریں؟ اگر ہم سب مل کر چاند دیکھیں تو کبھی بھی انشاءاللہ مسئلہ پیدا نہ ہوگا، لیکن غفلت خود کرتے ہیں، الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ ابن عباس کا سوال بتا رہا ہے کہ سب کو چاند دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے فرمایا چاند رأیتہ ورآہ الناس وصمنا وقام معاویہ، ہم نے دیکھا، سب لوگوں نے چاند دیکھا اور معاویہ نے روزے کا اعلان فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عباس سے پوچھتے ہیں آپ لوگوں نے کب دیکھا؟ ابن عباس فرماتے ہیں رأیناہ لیلۃ السبت، ہم نے تو ہفتے کی رات کو دیکھا۔ سوال کیا قریب رحمۃ اللہ علیہ نے اولا تکتفی برؤیت معاویہ، کیا آپ کے لیے امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رؤیت کافی نہیں ہے؟ آپ نے کیوں ایک دن بعد رمضان شروع کیا؟ انہوں نے کہا لا ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس دوسرے شہر کی رؤیت کفایت نہیں کرتی، وہ دور ہے مدینہ سے، ہم اپنا چاند خود دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے۔ لہذا جماعت المسلمین بفضل اللہ اس پر عمل کرتی ہے اور اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ لیکن پھر بھی غفلت تو پڑے گا۔